عنوان بحث ہے کہ الہجرت الی المدینہ، مدینہ کی طرف ہجرت۔ 13 سال ہو چکے مکہ میں تبلیغ کی خاطر، اور 12ویں اور 13ویں سال کے جو واقعات ہیں کہ مدینہ سے جو ہے وہ خزرج قبیلے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد، اور اس کے کچھ قبیلے کے افراد اس میں شامل تھے، انہوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ کر لیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ کی ایسے حفاظت کریں گے کہ جیسے اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ معاہدہ جو دفاعی ایگریمنٹ ہے یہ طے پا گیا۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پیغمبر اسلام اور جناب حضرت حمزہ اور جو بنی ہاشم کے کچھ افراد ہیں بڑے بڑے، ان کو تو مکہ والے زیادہ تکلیف وغیرہ نہیں پہنچا سکتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ دفاعی ان کا جو خاندانی نظام ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ جو مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کا جو تعلق تھا یہی غلام جو طبقہ ہے اور جو چھوٹے خاندان ہیں ان سے کیا تعلق تھا، جسے کیا کہتے ہیں کمزور لوگ تھے خاندانی اعتبار سے، تو ان کو مکہ میں بہت زیادہ کیا مشکلات تھیں۔ ایک تو جیسی پتہ چلتا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا بندہ ہے، ان کی باتیں سنتا ہے یا ان کی مذہب کی طرف راغب ہو رہا ہے، اسے روکا جاتا، اگر نہ رکتا تو پھر باقاعدہ جو ہے وہ اسے عذاب دیا جاتا، مار پیٹ اس کو کی جاتی۔ تو ایک جو ہے وہ عذاب کا جو ہے وہ سلسلہ تھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں کیا پہنچائی جا رہی تھیں۔ اب یہاں پہ ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اجازت مل گئی کہ آپ لوگ جو ہے وہ مدینہ کیا کریں گے، شفٹنگ کریں، ہجرت کریں مدینہ کی طرف۔ اور یہاں پہ اس کتاب میں تو نہیں ہے، دیگر کتابوں میں یہ لکھا کہ مدینہ کی طرف شفٹنگ کیوں کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو وہ وجہ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ ایک ماحول بن چکا ہے، اور اوس اور جو خزرج قبیلے کے لوگ ہیں یہ اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں، اور ایک ایگریمنٹ ہو چکا، بڑی تعداد ان کی مسلمان ہو چکی ہے۔ جبکہ اگر مدینہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف جاتے، حبشہ تو وہ کیا ہے سمندر کراس کر کے افریقہ کے ملکوں میں جانا پڑتا ہے نا، تو وہ اور زیادہ دور ہے اور وہ بالکل کٹ جاتا ہے سسٹم، جبکہ مقصد ان کا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکہ کو نہیں چھوڑنا، مکہ کو کیا کرنا ہے، فتح کرنا ہے اور یہاں پہ اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ تو اگر سمندر پار چلے جاتے تو پھر وہاں سے دوبارہ کیا ہے مکہ کی طرف واپس آنا اور اس کی سرگرمی پہ نگاہ رکھنا، یہ کیا ہے مشکل ہو جاتا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ حبشہ میں کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہوں اور باقاعدہ دعوت دے رہے ہوں کہ آپ یہاں پہ ہیں، جبکہ مدینہ والے تو باقاعدہ دعوت دے رہے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ تو اس طرح کے کیا حالات بن چکے تھے، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ان مسلمانوں کو اجازت ملی کہ آپ لوگ جو ہے وہ مکہ میں نہ رہیں، بلکہ کیا ہے مدینہ کی طرف شفٹنگ کریں، اپنی ہجرت کریں، کیونکہ مکہ میں اب نئے لوگ تو ہو نہیں رہے تھے مسلمان، وہ جو پرانے پکے تھے مشرکین عرب وہ عذاب پہ عذاب دے رہے تھے، زندگی مشکل بن گئی تھی۔ اب اگر مزید مکہ میں رہتے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا تھا، بلکہ جو وہاں پہ مسلمان ہیں ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے، ان کو مار پیٹ اور بائی کاٹ یہ سسٹم چلا ہوا تھا، یعنی ان کے لیے انہیں زندگی سے بھی کیا ہو جاتی ہے، ایک طرح سے نفرت ہو جاتی ہے کہ اب زندگی کس کام کی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے لیے لوگوں نے یہ تبصرے کیے ہیں کہ بہترین جگہ کیا تھی، مدینہ تھی، مدینہ میں کیا شفٹنگ ہونا یہ بالکل ایک تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہو گئی تھی۔ تو اب یہاں پہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مدینہ میں شفٹ ہونا شروع ہو گئے، تو اس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ مشرکین کو بڑی ٹینشن ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع سے ہم نے روکا، جناب ابو طالب کی زندگی میں روکا کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں، ہمارے آباء و اجداد کا ایک نظام اور سیٹ اپ چلتا آ رہا ہے اس کو ختم نہ کریں، اور لوگوں کو جو ہے وہ عقلی اور منطقی دلائل دے کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس کوئی عقل نام کی چیز نہیں تھی، ان چیزوں سے جو ہے وہ روک رہے تھے، یہ تو نظام پھیلتا جا رہا ہے۔ تو بالآخر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک میٹنگ رکھی، خفیہ میٹنگ، اور وہ جو میٹنگ رکھی گئی تھی وہ دار الندوہ میں کیا رکھی گئی تھی۔ دار الندوہ میں میٹنگ جب رکھی تو ان کی میٹنگ کے یہ حالات تھے کہ انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں جو ہے نا بنی ہاشم سے جو تعلق رکھنے والا کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے تاکہ خبر جو ہے وہ لیک نہ ہو، اور اسی طریقے سے تہامی جو ہے وہ قبیلہ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کہا کہ یہ بھی بنی ہاشم سے زیادہ کچھ محبت رکھتے ہیں، ان کو بھی کیا شریک نہیں ہونے دینا، یعنی جو پکے ان کے اپنے بندے تھے نا سارے وہ کیا ہوئے شریک ہوئے۔
اور کچھ روایات میں یہ بات موجود ہے، تاریخی روایات میں، کہ اس میٹنگ میں جو ہے نا ابلیس بھی کیا شریک ہوا تھا، اور شیخ نجدی کی کیا شکل میں، ٹھیک ہے، اس سے جب پوچھا ہاں بھی تم کون ہو، کہا کہ جی میں نجد قبیلے کے جو ہے نا شیخ ہوں، ایک بزرگ ہوں، تو میں کیا تمہارے درمیان آ جاؤں۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ میٹنگ میں جو ہے یہ طے پایا کہ اب ہم کیا کریں، اس سارے سلسلے کو روکنا ہے، اپنے آبا و اجداد کا جو نظام اور سیٹ اپ چلتا آ رہا ہے اس کو بچانے، اس طرح تو لوگ سارے نکلے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ 3 آپشن جو ہے وہ میٹنگ میں کیا ہے ان کے سامنے ہے، جو قرآن مجید نے کیا واضح کیے۔ پہلا آپشن تو ان کا یہ آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو قید کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور انہیں قید میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر میٹنگ میں کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض آیا کہ اگر آپ قید کر لیں گے تو ممکن ہے جو ان کے چاہنے والے لوگ ہیں، جو مدینہ والے انصار ہیں، وہ آ جائیں، کیونکہ ان کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، تو وہ ان کو چھڑا کے لے جائیں گے، تو اس طرح اتنا فائدہ اس کا نہیں ہوگا قید کرنے کا۔ دوسرا آپشن اس میں یہ ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ در بدر کر دیں، مکہ سے جو ہے وہ نکال دیں، کہ وہ یہاں پہ رہیں ہی نہیں۔ تو اس کے اوپر بھی یہ اعتراض آ گیا کہ اس طرح تو وہ باہر جا کے اپنی تحریک کو اور مضبوط کریں گے، ویسے بھی وہ تو ان کو تو شاعر اور ساحر تو کہتے تھے کہ ان کی کلام میں جو ہے وہ جادو ہے اور لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ 2 آپشن جو ہے نا ابلیس کی طرف سے ریجیکٹ جو ہے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو آپشن آیا وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ابلیس کا کیا مشورہ تھا، یا ابو جہل کا مشورہ تھا، یا اسی شیخ نجدی کا مشورہ تھا جو ابلیس تھا اندر، کہ وہ کیا تھا، یہ قتل کا جو ہے مشورہ تھا۔ اب قتل میں انہوں نے کیا کیا کہ قتل میں تو جو ہے وہ قصاص دینا پڑتا ہے یا دیت ہوتی ہے، تو قصاص میں پھر مشکل ہے کہ بھی قصاص کے لیے کون بندہ کیا قربانی دے گا، کیونکہ بدلے میں ایک بندہ مارا جاتا ہے۔ تو ابلیس نے وہاں پہ جو مشورہ دیا، یا ابو جہل نے جو مشورہ دیا، اس کا مشورہ یہ تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک جو بندہ ہے نا، جو مرکزی بندہ ان کا ہے، اس کو کیا اختیار کرتے ہیں۔ مرکزی بندہ کیوں کہا کہ بھی جس کے لیے خاطر قبیلے والے لڑنے کو تیار ہوں۔ تو اس طرح 10 یا 15 بندے کیا انہوں نے مختلف قبیلوں سے کیا جمع کیے، 10 یا 15، یا کچھ روایت میں کہ 100 تک کے بندے تھے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جب رسول خدا کو یہ قتل کریں گے تو سارے جو ہے وہ ایک ساتھ کیا تلواریں چلائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جس طرح سے قصاص کا قانون ہے کہ قصاص میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں قتل میں، سب کا کیا ہوتا ہے، قصاص ہوتا ہے، سب کو جو ہے مارا جاتا ہے، تاکہ یہ جب فیصلہ ہو اور پتہ چلے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، تو اب قاتل جو ہے وہ ایک نہ ہو، قاتل کیا ان کی جماعت بنے، ٹھیک ہے، کہ سب کیا تلوار مارنے میں شریک تھے، اور اس میں وہ تھا کہ ان سب کو جو ہے وہ تیز تلواریں دی جائیں، جنگو ہوں، یہ سارا ان کا طے ہوا، اور اکٹھا کیا کریں گے، حملہ کریں گے۔ اچھا، اس کے پھر رزلٹ کیا نکلے گا، انہوں نے کہا رزلٹ اس کا یہ نکلے گا کہ جب یہ بنی ہاشم اٹھیں گے کہ بھی آپ نے ہمارے بندے کو قتل کیا، تو قاتل کو یہ سامنے لے کر آؤ، تو قاتل ثابت ہوگا کہ پوری جماعت ہے۔ جب پوری جماعت ہے تو اب پوری جماعت سے قصاص لینے کا مطلب کیا ہے کہ اس جماعت میں انہوں نے مرکزی لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں مارنے والے، پوری جماعت سے قصاص لینے کا مطلب کیا ہے کہ ہر قبیلے سے جنگ کو چھیڑنا۔ تو جب وہ ہر قبیلے سے جنگ کو چھیڑیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ وہ ہار جائیں گے، پورے مشرکین عرب سے لڑنے کو تو وہ تیار نہیں ہوں گے، تو بالآخر ان کو کس پہ آنا پڑے گا، دیت پہ آنا پڑے گا۔ تو دیت میں تو ان کا مشکل نہیں ہے، ہم سب مل کے کیا دیت دے دیں گے، تو لہٰذا قتل بھی ہو جائے گا، دیت دے کے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور یہ ساری تحریک کیا ہے ختم ہو جائے گی، آسانی سے کام ختم۔ تو شیطان نے کیا انہیں مطمئن کر دیا، کہا کہ یہ پلان کیا ہے، بڑا بہترین ہے۔ قرآن مجید کی یہاں پہ آیت کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری میٹنگ کا حالات ہیں وہ اللہ کے رسول تک کیا پہنچا دیے، اور کہا کہ وہ لوگ جو ہے وہ چالیں چل رہے تھے، وہاں پہ تدبیریں چل رہے تھے کہ 3 کاموں میں سے ایک کام کریں گے، اور پھر قتل کے اوپر وہ جمع ہو گئے تھے، تو یہ اللہ کے رسول کے پاس خبر آئی، پھر اللہ کے رسول نے کیا اس کے مطابق کیا کی پلاننگ کی۔ تو یہاں تک ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے کیا ہم چلتے ہیں کیا پلاننگ ہوئی وہاں سے۔ اچھا جی، رأى المسلمون فی ارض المدینہ الہجرہ الی المدینہ سے عبارت کی طرف آ جائیں جی، متوجہ ہیں سارے انشاءاللہ، کہ رأى المسلمون فی ارض المدینہ مسلمانوں نے جو ہے وہ ارض مدینہ میں دیکھا، ٹھیک ہے، مدینہ میں کیا دیکھا آگے آ رہا ہے، اس کی خبر آ رہی ہے کیا دیکھا۔ یہ کب دیکھا کہ بعد ان اشتد علیہم البلاء والعذاب من اہل مکہ، کہ جب ان پر شدید ہو گیا بلا، آزمائشیں اور عذاب، تکلیفیں، عذاب کس کی طرف سے، اہل مکہ کی طرف سے۔ تو اہل مکہ کی طرف سے جب بہت زیادہ مشکلات بڑھ گئیں، تکلیف دے کے، تو پھر مسلمین نے مدینہ کے زمین میں کیا دیکھا، دارن للایمان،
ایک ایسا گھر دیکھا کہ جو ایمان کے لیے گھر ہے، یعنی اب ہمارے ایمان کو آگے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے جو بہترین گھر ہے یہ مکہ نہیں ہے، بلکہ بہترین گھر کیا ہے؟ مدینہ ہے۔ فلاجا الیہ الکثیر منہم، پس ان مسلمانوں میں سے بڑی تعداد کیا لاجا الیہ، اسی مدینہ کی طرف کیا ہے؟ اپنے آپ کو لے گئی، ٹھیک ہے، اسی کی طرف وہ چلے گئے۔ اور یہ کیا ہوا جی؟ بطلب من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب کرنے کی وجہ سے ہوا، یعنی باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے کیا ہے جی؟ مدینہ کیا شفٹ ہو جائیں۔ وقد اقلق هذا الامر قریشن، اقلق پریشان کر دیا اس معاملے نے، وقد اقلق هذا الامر، اس معاملے نے، کون سا معاملہ؟ مدینہ کی طرف شفٹنگ ہو جانا، اس معاملے نے جو ہے وہ ٹینشن میں ڈال دیا قریش کو ٹینشن میں ڈال دیا کہ یہ تو سارے مسلمان ادھر چلے گئے، اب ہم کس کو سزائیں دیں گے اور کیسے اس تحریک کو دبائیں گے؟ تو فاجتمعت فی دار الندوہ، تو اب یہ سارے کے سارے میٹنگ کرنے کے لیے دار ندوہ میں کیا ہوئے؟ جمع ہوئے۔ واتفقت، اور سب کا اتفاق ہو گیا کہ ان یجتمع من کل بطن من بطون قریش، کہ قریش کے جو بطن ہیں، بطن یعنی آگے جو ان کے کیا ترجمہ کریں گے؟ قبیلے ہیں جو نسلیں ہیں، مختلف قبائل یہ کریں کہ قریش کے جتنے بھی قبائل ہیں ان میں سے ہر بطن سے، ہر قبیلے سے کیا ہے؟ کیا ہوگا یہ جمع ہوگا؟ رجل، ایک جو ہے وہ بندہ کیا ہوگا؟ جمع ہوگا۔ لیضرب النبوہ، یعنی ان یجتمع من کل بطن من بطون قریش رجل، کہ ہر قبیلے سے ایک بندہ جو ہے وہ آگے ہوگا۔ لیضرب النبی، تاکہ وہ سارے مل کے کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، اپنے ماریں، بے سیوفہم، اپنی تلواروں کے ساتھ، ضربتاً واحدہ، یعنی ایک ہی دفعہ میں کیا ضربت لگائیں، کٹھی مل کے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ فلاں نے پہلے لگائی تھی تو فلاں کیا قاتل ہے۔ وَيَزِيءُ دَمُهُ بَيْنَهُمْ، اور یوں کیا ہو کہ جو ان کا خون ہے، نبی کا جو خون ہے وہ ضائع ہو جائے، بینہم، ان کے درمیان ضائع ہو جائے، کیا مطلب؟ یعنی ایک قاتل جو ہے وہ نہ بن سکے، سب کے اوپر کیا ہے؟ خون آ جائے، سب کے اوپر کیا ضائع ہو جائے۔ وقد اخبر اللہ تعالی نبیہ بالامر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس معاملے کی خبر دے دی، اور یہ خبر دینے کی بات کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے میٹنگ کے جو انتظامات ہیں وہ بڑے خفیہ کیے ہوئے تھے، غیر متعلقہ بندے کو نہیں آنے دے رہے تھے، تفتیش ان کی ہو رہی تھی، سیکورٹی کے انتظامات کیا بڑے سخت تھے ان کے، ٹھیک ہے، تو یعنی خبر باہر جا ہی نہیں سکتی تھی، اب یوں کہیں کہ جو ان کی میٹنگ چل رہی ہے خبر باہر جا ہی نہیں سکتی تھی، تو یہ خبر جو ہے وہ باہر نکلی اللہ کے ذریعے سے، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے نبی کو اس آیت کے ذریعے سے خبر دی کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب آپ کے بارے میں کیا چیلنج چل رہے تھے، کون لوگ؟ الذین کفروا، جو کافر تھے، کیا چیلنج چل رہے تھے؟ پہلا آپشن لیثبتوک، تاکہ آپ کو کیا ہے؟ قید کر دیں، آپ کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیں۔ دوسرا آپشن او یقتلوک، تیسرا آپشن او یخرجوک، آپ کو کیا ہے؟ ملک بدر کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ بھی جو ہے وہ چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی کیا تدبیر فرما رہا تھا، ان کی چال کو ناکام کرنے کے لیے ایک چال چلنا نا، چال کے اوپر چال۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کیا ہے؟ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوا؟ اگلی صورتحال کہ قریش والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی رات کا ٹائم نہیں ہوا تھا، تو یہ کیا ہے؟ جمع ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کیا جمع ہو گئے سارے، انہوں نے کیا پلاننگ کر لی، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے گی تو اس ٹائم پہ ہم کیا ہے؟ گھر کے اندر حملہ کریں گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی ضربت سے کیا ہے؟ ان کو کیا ہے؟ شہید کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ طے ہوا۔ اب صورتحال کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں مولا علیہ السلام بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور آپ کے گھر کے باہر کیا ہوگی جی؟ وہ پہرا پڑ گیا، سارے کے سارے کیا اکٹھے ہو گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اطلاع پہنچ چکی اللہ کی طرف سے کہ آج رات جو ہے وہ حملہ ہونے والا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کیا ہے؟ اب یہاں سے جو ہے وہ بچ کے جانا ہے۔ تو اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ مولا علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے سب سے پہلے بستر پہ کیا لٹایا، اور یہاں پہ اب کچھ باتیں جو ہے وہ مصنف نے جو ہے وہ نقل کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا علیہ السلام کو اپنے بستر پہ نکالنے کا جو حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا صادر ہوا تھا؟ اللہ کی طرف سے کہ وحی نازل ہوئی تھی، یہ وحی قرآنی نہیں ہوتی، قرآن کے علاوہ جو وحی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام سے یہی جملہ فرمایا کہ اوحا الیہ ربی، کہ میرے رب نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ دوں
اور وہی کیا کیا ہے کہ ان آمرک بالمبیت علی مضجعی، کہ میں آپ کو حکم دوں اے علی، کیا حکم دوں کہ آپ میرے بستر پہ رات گزاریں۔ تو لہٰذا یہ جو شب ہجرت ہے، ہجرت کی رات، مولا علی علیہ السلام کو بستر پہ سلانے کا جو حکم تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی رسول خدا نے وجہ بھی بیان کی کہ یہ اس وجہ سے ہے تاکہ جو ہے وہ تم بستر پہ سو جاؤ گے تو پھر میرا جو معاملہ ہے ان کے اوپر کیا ہے پوشیدہ رہ جائے گا، ان کو نہیں پتہ چل سکے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے کلمات کیا تاریخ نے نقل کیے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس طرح سے میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میری جان بچ جائے گی۔ تو آپ مسکرائے اور خوشی سے جو ہے وہ سجدے کی حالت میں گر گئے اور سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ آپ کو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی جان میری وجہ سے کیا ہے بچ جائے گی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ مولا علیہ السلام کو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ سلا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ مولا کو حکم بھی دیا تھا کہ جو امانتیں ہیں لوگوں کو ادا کرنی ہے۔ یعنی صورتحال تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب لوگ باہر سے آتے تھے نا مکہ میں حج کرنے کے لیے، تو ان کے جو پیسے وغیرہ ہوتے تھے، سونے چاندی وغیرہ، وہ رش کی وجہ سے رکھوا دیتے تھے۔ تو اب وہ کہاں پہ رکھواتے تھے؟ مکہ والوں پہ تو بھروسہ تھا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا بنی ہاشم میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پاس کیا امانتیں رکھواتے تھے ساری اپنی۔ تو امانتوں کا یعنی ایک ان کے پاس ڈھیر ہوتا تھا، بہت زیادہ کیا امانتیں ہوتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی کہ یہ امانتیں بھی کیا ہے آپ ادا کر کے آپ جو ہے وہ میری طرف آ جائیں گے۔ اور یہاں پہ اب یہ مسئلہ تھا کہ اب باہر جو ہے وہ نکلیں گے تو باہر جو ہے وہ سارے کٹھے ہیں، اور یہ باہر نکلے بھی کب ہیں؟ نماز عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، رات کی کیا تاریکی چھا جاتی ہے، اس ٹائم پہ کیا ہے اللہ کے رسول باہر نکلے ہیں۔ اب باہر نکلنا بھی کیا ہے قرآن مجید نے جو ہے وہ اس سے معجزے سے کیا تعبیر کیا کہ جب آپ باہر نکلے تو گویا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ایک بند بنا دیا تھا، اور وہ انہی کے اندر سے نکلے، یعنی باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے، انہی کے اندر سے جو رسول خدا نکلے، جو ہے وہ مٹی اٹھائی ہے اور ان کی آنکھوں کی طرف پھینکی ہے، اور ان کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں سے کوئی بندہ نکلا یا کوئی بندہ نہیں نکلا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو سامنے جو ہے وہ دیکھا کہ جناب ابو بکر جو ہے وہ لا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قریش سارے جمع ہیں باہر، بھئی کیا وجہ ہے، کیا صورتحال ہے، کیا خبر ہے۔ تو اب وہ تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ان کو میں چھوڑتا ہوں تو یہ قریش کو ان سے کریں گے، پوچھیں گے بعد میں کہ بھئی وہ کدھر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے ساری راز بتا دیں گے، ٹھیک ہے، مشکل ہے اب کون ان کے عذاب کو جیے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جناب ابو بکر کو بھی ساتھ لیا اور ان کو لے کر کیا ہے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے، آگے تک ہے غار میں جو چلے جانا تھا وہاں پہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ عبارت ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کیا ہے ہم اگلی قسط کی طرف دوبارہ واپس پلٹتے ہیں۔ کہاں پہ پہنچے تھے؟ ہاں، وَلَمَّا بَادَرَتْ قُرَيْشٌ لِلتَّنفِيذ، قریش کی جو ہے میٹنگ ہو جاتی ہے اور انہوں نے کیا پھر آگے بڑھے اپنے تنفیذ کے لیے، اپنے جو انہوں نے معاملہ طے کیا تھا اس کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے کیا آگے بڑھے۔ تو امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ان ینام فی فراشی، تو اللہ کے نبی نے مولا علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان کے فراش یعنی ان کے بستر پہ سو جائیں۔ وخرج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بین رجال قریش، اور آپ جو ہے وہ نکلے قریش کے جتنے مرد تھے ان کے درمیان سے نکلے، کیونکہ وہ گھر کے باہر گھیرا ہوا تھا انہوں نے۔ وَهُوَ يَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى، اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک رکاوٹ قرار دی، ان کے پیچھے بھی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی ان کو کہا کہ کیا ہے وہ ان کو اندھا ایک طرح سے کر دیا، تو وہ کیا ان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام بالمبیت فی فراشی بوحی من اللہ کما ذکرنا، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علیہ السلام کو حکم دینا مبیت کا، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کے بستر پہ کیا سوئیں گے، یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے تھا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ سبارہ یہ جو ہے وہ روایت وارد ہوئی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لہو، کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اوحی الی ربی، کہ میرے رب نے میری طرف یہ وحی کیا ہے کہ ان اہجر دار قومی، کہ میں اپنے قوم کا یہ جو گھر ہے اس کو چھوڑ دوں، وانطلق الی غار ثور، اور غار ثور کی طرف چلا جاؤں، تحت لیلۃ ھذی، اسی رات میں، یعنی اسی رات کے اندر ہی میں یہ سارے کام میں نے کرنے۔
وان آمرک، اور اللہ نے مجھے یہ بھی وحی کیا کہ میں آپ کو حکم دوں کس بات کا، کہ بالمبیت اعلی مسجعی، کہ آپ میرے مسجع یعنی سونے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کیا آپ رات گزاریں، لیخفا بمبیت کا علیہم امری، تاکہ آپ کی مبیت یعنی آپ کے مبیت کے سبب سے، بات سببیہ یعنی آپ کے رات گزارنے کے سبب سے ان کے اوپر مخفی ہو جائے امری میرا معاملہ۔ فقال علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اب تسلمن، ٹھیک ہے، سالم یسلم و تسلم سے انہوں نے تاکید لگائی، اب تسلمن بمبیتی ہناکا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ یقیناً بچ جائیں گے میرے اس جگہ پہ کیا رات گزارنے سے، تو آپ نے کیا جواب دیا کہ نام، فتبسم، تو آپ مسکرائے، ضاحکن ہنستے ہوئے، یعنی باقاعدہ کیا ہے وہ ہنسی بھی آپ کے چہرے پہ آ گئی، واہو علی الارض، اور آپ زمین کی طرف گئے، ساجدن، زمین کی طرف یعنی گر گئے، اللہ کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے شکر کے لیے، لما بشرہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی کہ بسلامت ہی، کہ آپ کی زندگی کیا ہے جی، سالم رہے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا رہے گی، بچ جائے گی اس ذریعے سے۔ وانزل اللہ عز وجل قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے اس آیت کو نازل کر دیا مولا علیہ السلام کے سجدہ شکر پہ، کیا یہ آیت کیا نازل ہوگی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو کس کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضی کو چاہنے کے لیے، اور یہ سارے مومنین کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو کیا ہے بیچ دیں، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو اللہ کی مرضی کے سامنے، واللہ رؤوف بالعباد۔ ثم خرج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ووصى علیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مولا علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ بحفظ ذمت ہی، کہ آپ کی ذمہ کی حفاظت کریں، یعنی یہ ذمہ کے الفاظ آپ نجف میں سنتے ہوں گے کہ میرے ذمہ کو کی آپ حفاظت کریں یا میرے ذمہ کو بری کر دیں، مبری ذمہ جسے کہتے ہیں۔ ذمہ کیا مطلب، یعنی جو ان کی گردن پہ ہیں، ذمہ یعنی کسی کی گردن پہ ہونا، کسی کے ذمہ پہ کسی کے قرض ہیں، کسی کی امانتیں ہیں، اس کی آپ حفاظت کریں، یعنی اس کو آپ کیا کریں، ادا کریں۔ وہ کیا تفسیری ہے، وہ ادا امانت ہی، اور جو آپ کی امانتیں ہیں ان کو کیا ادا کریں۔ وقال لہو، اور آپ سے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ انی مستخلفک، کہ میں آپ کو کیا ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جانشین بنا کے جا رہا ہوں، کس کے اوپر، علی فاطمہ ابنتی، فاطمہ کے اوپر جو میری بیٹی ہے، وہ مستخلف ربی علیکما، اور اپنے رب کو یہ آپ دونوں کے اوپر کیا ہے جانشین بنا کے جا رہا ہوں، نگہبان یعنی بنا کے جا رہا ہوں، یعنی میں آپ کو جو ہے وہ نگہبان اور حفاظت کرنے والا بنا کے جا رہا ہوں فاطمہ کے اوپر، اور فاطمہ اور آپ کے اوپر نگہبان کس کو بنا رہا ہوں، اللہ کو جو ہے وہ بنا رہا ہوں۔ وَأَمَرَهُ، اور مولا علیہ السلام کو آپ نے حکم دیا کہ اَن يَبْتَعَ، ابتاع یعنی خریدنا، کہ آپ خریدیں، رواحل سواری، راحلہ کی جمع سواری، کہ آپ کیا ہے سواریاں خریدیں، لہو اپنے لیے، وللفواتم، اور فواتم کے لیے، فاطمہ کی جمع کیا ہے، فواتم ہے، فاطمہ نام کی خواتین بنی ہاشم میں تھیں نہ زیادہ، کون کون تھیں، ایک تو جناب فاطمہ بنت رسول ہوگی، ایک کیا ہے فاطمہ بنت اسد ہوگی آپ کی والدہ ہوگی، اور ایک تیسری خاتون کا نام بھی ذکر ہے کہ فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب، ٹھیک ہے، یہ بھی بنی ہاشم کی خواتین تھیں، یعنی تین فاطمہ ہوگی نا، یعنی ان خواتین کے اوپر جن کے نام کیا ہیں فواتم ہیں، ان کے لیے کیا سواریاں خریدیں، اور کن کے لیے سواریاں خریدیں، من اراد الہجرت معہ من بنی ہاشم وغیرہم، اور جو بھی ہجرت کا ارادہ رکھتا ہو، جو بھی ہجرت کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی یہ کیا ہے ایک سارے عام پیغام ہے کہ عمومی پیغام ہے کہ سب لوگ کیا شفٹ ہو جائیں، کہ جو بھی ہجرت کا ارادہ رکھتا ہو آپ کے ساتھ بنی ہاشم میں سے ہو یا بنی ہاشم کے علاوہ میں ہو، اور پھر وہ کہتے تاریخ میں ذکر ہے کہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ جس نے جانا ہے رات کو فلان جگہ پہ کیا ہے پہنچ جائیں، اور وہاں سے کیا ہم نکلیں گے، تو یہ پوری کیا مولا علیہ السلام نے پوری یہاں پہ پلاننگ کی تھی۔ وقال لہو، اور آپ سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اذا قضیت ما امرتک، کہ جو جب آپ وہ کام کر لو کہ جو میں نے حکم دیا، یعنی امانتیں لے لو، سواریاں وغیرہ خرید لو، تو فکن اعلی، یہاں پہ جو لفظ ہے احبہ باشد کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن لغت میں جو میں نے دیکھا ہے یہ لفظ احبہ ہے، احبہ نہیں ہے، احبہ، فکن اعلی احبت الہجرت، احبہ کس سے کہتے ہیں، تیاری، ٹھیک ہے، کہ تم رہنا اعلی احبت الہجرت، ہجرت کی تیاری کے اوپر رہنا، یعنی ہجرت کے لیے تیار رہنا، کس کی طرف ہجرت، یہاں پہ مدینہ کی بات نہیں کی بلکہ کیا کہ اللہ ورسولہ، کہ یہ ہجرت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، تم اس کے لیے تیار رہنا۔ وانتظر، اور انتظار کرنا کہ قدوم کتابی الیکا، کہ میری کتاب جو ہے وہ آپ کی طرف پہنچے، ولا تلبس، لابس یلبس، ولا تلبس بعد، اور اس کے بعد کہ آپ نے رکنا
نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ جو واقعات ہیں کہ وہ جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ غار ثور میں چلے گئے اور ادھر سے جو ہے وہ ان لوگوں نے گھر کے اوپر حملہ کیسے کیا، ٹھیک ہے۔ تاریخ میں یہ چیز ہے کہ ان لوگوں نے پہلے جو ہے نا گھر کے باہر سے پتھر کیا پھینکنا شروع کیے، ٹھیک ہے، اور پتھر جو ہے نا وہی جو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے وہاں پہ مولا علیہ السلام کے اوپر مارے، اور مولا علیہ السلام نے ان پتھروں کو جو ہے وہ برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود اپنے سر کے اوپر کپڑا لپیٹ کے رکھا اور اپنے سر کو جو ہے وہ باہر نہیں نکالا تاکہ جو ہے انہیں پتہ نہ چل سکے، کیونکہ وہاں پہ کیا ایک ٹائم دینا تھا تاکہ اس ٹائم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہاں سے نکل جائیں مکہ کے باہر سے۔ تو آپ جو ہے وہ پتھروں کو برداشت کرتے رہے اور اس ایسے ہلتے رہے، یعنی حرکت ہوتی رہی آپ کے جسم میں۔ اچھا، جب رات کا جو ہے نا کافی ٹائم گزر گیا، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب صبح کا وقت کیا ہو گیا تقریباً، تو پھر یہ لوگ کیا گھر میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو جیسے یہ داخل ہوئے تو مولا علیہ السلام نے کیا چادر اٹھائی اپنے اوپر سے، چادر اٹھا کے اب ان کا جو اگلا بندہ تھا نا جو آگے آگے تھا اس کا نام کیا لکھا ہے، خالد بن ولید، ٹھیک ہے، سیف الاسلام، ٹھیک ہے، خالد بن ولید کے جو ہے وہ بازو کو پکڑ کے مروڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ چیخنے لگ گیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ تلوار لی مولا علیہ السلام نے اور سب کے اوپر کیا کر دیا، حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بپھرے، ٹھیک ہے، گھر سے باہر کیا نکال دیا۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ بھی یہ تو کون ہے، تو انہوں نے کہا انت علی، کیا آپ علی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں کیا ہوں، علی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ این صاحب کا، وہ آپ کے ساتھی کدھر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر مولا اسلام روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے، انہوں نے یعنی بتایا نہیں ہے کہ کہاں پہ۔ ہاں، اس سے کیا کہتے ہیں، مومن کی جان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، سچ بولنا جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض جگہوں پہ سچ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ ان موارد میں سے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جاسوس وغیرہ پھیلا دیے کہ بھی تلاش کریں، اور وہ جو کھوجی ہوتے ہیں پاؤں کے جو قدم کی معرفت رکھتے ہیں ان کو جو ہے بلایا گیا۔ اب وہ جو پاؤں کے قدم والا تھا نا وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ ابو بکر کو جو ہے وہ ساتھ لیا تھا، تو اس نے کہا کہ جہاں پہ ایک دوسرا بندہ بھی کیا ہے شریک ہوا ہے، اور یہ دو بندے کیا تھے آپ کے، ایک بندہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ پھر وہ پہنچے غار ثور تک، اور غار ثور کے باہر کیا ہے، مکڑی نے جو ہے وہ جالا بنا دیا تھا، اور کہتے ہیں وحشی کبوتر کہتے ہیں نا، ایک جنگلی کبوتر، جنگلی کبوتر کیا ہے وہاں پہ موجود تھا، گھونسلہ موجود تھا، اس نے انڈے دیے ہوئے تھے، وہاں پہ آ کے سب جو ہے وہ رک گئے اور کہا کہ یہ تو یہاں پہ اندر جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر جاتے تو جالا وغیرہ کیا ٹوٹ جاتا۔ تو بہرحال ایک دن کیا وہاں پہ غار پہ رہے، اور اگلی جو رات جیسی ہوئی، یعنی وہ صبح ہو گئی تھی جب رات اگلی ہوئی، تو مولا علیہ السلام بھی کیا ہے وہاں پہ پہنچ گئے، تو مقام پتہ تھا، تو وہاں پہ کیا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری پلاننگ کی کہ ہم آپ کو خط لکھیں گے، تو پھر کیا آپ آئیں گے، آپ سارے کام کیا کریں، مکمل کریں۔ اب وہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب ابو بکر کے ساتھ وہاں پہ نکلے مدینہ کے قریب، تو مدینہ میں آپ انٹر نہیں ہوئے، بلکہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے جسے قباء کہتے ہیں، وہاں پہ کیا پہنچے۔ مدینہ کتنا دور ہے، تقریباً 450 کلومیٹر دور۔ قباء کا مقام میں سرچ کر رہا تھا، یہ مدینہ سے باہر ہے، تقریباً 5-6 کلومیٹر کیا یہ باہر ہے۔ تو آپ قباء کے مقام پہ جو ہے وہ ماہ ربیع الاول میں داخل ہوئے، اور قباء کے اندر آپ رک گئے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں قباء سے مدینہ میں تب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا وصی مولا علی علیہ السلام کیا تشریف نہیں لے آتے، میری بیٹی تشریف نہیں لے آتی، تب تک میں مدینہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ وہاں پہ ابو بکر کے جملے ہیں کہ وہ لیٹ ہو جائیں گے، دیر ہو جائے گی، تو ہم جو ہے وہ مدینہ چلے جاتے ہیں، وہ سارے وہاں پہ مہمان کیا ہے میزبان ہمارے ہیں، استقبال کرنے والے موجود ہیں، تو ہم چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں مولا علی کے بغیر جو ہے وہ نہیں جاؤں گا۔ تو اب جو ہے وہ شام کا ٹائم ہوا تو جناب ابو بکر خود ہی کیا ہے چلے گئے تھے مدینہ، وہ اللہ کے رسول کو وہاں پہ چھوڑ دیا اور خود کیا مدینہ چلے گئے کہ بھئی یہ تو یہاں پہ لیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ چلے گئے۔ اب جو ہے وہ اللہ کے رسول وہاں پہ انتظار کیا باقاعدہ، اور وہاں سے پھر خط لکھا، وہاں پہ خط لکھا مولا علیہ السلام کو کہ اب آپ آ جائیں قباء کے مقام پہ، اور مولا علیہ السلام وہاں سے جو ہے وہ نکلے، یہاں پہ جب پہنچے قباء کے مقام پہ، یعنی سواریاں بھی تھیں لے کر نکلے، قافلے کافی انہوں نے رستے میں چلا بھی صحیح انہوں نے، تو پاؤں ان کے کیا سارے سوج چکے تھے، پاؤں کے اوپر شدید درد تھا، بلکہ کچھ روایت میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ پاؤں کے ان کے اوپر زخم ہو گئے تھے، تو شدید کیا تھکاوٹ کی حالت میں پہنچے ہیں قباء کے مقام پہ۔ جب قباء کے مقام پہ مولا علیہ السلام اس حالت میں پہنچے خواتین کو لے کر، تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو ان کی آنکھوں سے کیا گریہ بھی جاری ہوا، اور پھر آپ نے لعاب دہن کیا ہے اپنا جو ہے وہ آپ کے قدموں پہ لگایا،
اور آپ کے قدموں کا درد کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. یعنی پھر وہ روایت کے الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ اس کے بعد مولا علیہ السلام کو پوری زندگی میں پاؤں کے اندر کیا درد نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس معجزے کے اندر. اور پھر وہاں پہ آپ نے کیا مولا علیہ السلام کے فضائل پڑھنا شروع کی، اور وہ جو روایت ہے کہ کوئی مومن نہیں ہوگا مگر یہ کہ آپ سے محبت رکھے گا اور بغض رکھنے والا آپ سے منافق ہوگا، یہ حدیث کیا وہاں پہ ارشاد فرمائی، اور وہاں پہ آپ کی خلافت اور وصیت کا کیا اعلان فرمایا. اور پھر وہاں سے لے کر آپ کو کہاں پہ نکلے جی، مدینہ کی طرف نکلے. تو یہ ایک پیرا ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کیا مکمل کرتے ہیں. النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المدینہ وصل النبی الی قباء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام تک پہنچے فی شہر ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے میں. وکان بانتظارہ جمع کبیر من المہاجرین والانصار، اور ان کے انتظار میں کیا ہے بہت بڑی تعداد مہاجرین اور انصار کی تھی، موجود تھی، ٹھیک ہے. یعنی مہاجرین اور انصار کی جو بڑی تعداد ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہے مدینہ میں، لیکن آپ کیا قباء کے مقام تک پہنچ چکے ہیں. ولم يدخل المدینہ، اور آپ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے الا بعد، مگر بعد کس کے کہ ان التحق به الامام علی علیہ السلام، کہ جب تک امام علی علیہ السلام آپ کے ساتھ مل نہیں گئے. اور یہ کب ملے آپ کے ساتھ امام علی علیہ السلام؟ فی منتصف ذالک شہر نفسہ، یعنی یکم ربیع الاول کو یہ وہاں پہ پہنچے ہیں اور 2 ہفتے وہاں پہ رہتے ہیں. تو اتنا لمبا ٹائم جو ہے ابوبکر کیسے انتظار کرتے، ٹھیک ہے. تو 2 ہفتے بعد جو ہے نا تقریباً یہ ربیع الاول کے نصف میں پھر مولا علیہ السلام کیا وہاں پہ پہنچتے ہیں. 450 کلومیٹر کا راستہ ہے وہاں سے. کما ذکر تبری فی تاریخ، اور تبری نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ 15 دن کا قیام آپ کا کیا ہے قباء کے اندر ہے. بعد ان ادى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوداع، کہ بعد اس کے کہ مولا علیہ السلام نے ادا کر دیں امانتیں نبی کی طرف سے، کہ اللہ کانت عندہ، کہ جو آپ کے پاس تھیں لوگوں کی امانتیں. ثم داخل المدینہ، پھر کیا ہے آپ مدینہ میں کیا داخل ہوئے. وکان الناس باستقبالہ، اور لوگ وہاں پہ آپ کے استقبال کے لیے مدینہ میں موجود تھے، ٹھیک ہے. وکل یدعوہ، اور صورتحال کیا تھی کہ ہر بندہ آپ کو دعوت دے رہا تھا کہ للنزول فی داری، کہ آپ اس کے گھر پہ تشریف لیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو وی آئی پی پروٹوکول تھا اس سے جناب ابوبکر محروم ہو گئے نا پہلے چلے گئے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو نا ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لیں. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتسم لہم ویشکرہم، نبی کہ ان کے لیے مسکرا دیتے تھے اور ان کا شکریہ ادا کرتے تھے. ویطلب منہم، اور ان سے کیا کہتے تھے کہ ان یخلوا سبیلا، خلا یخلی، ان یخلو، ٹھیک ہے. یخلیون سے کیا بنے گا ان یخلو، کہ خلا یخلی کیا یخلو، ہاں ان یخلو سبیلا ناقت ہی، کہ وہ آپ کی اونٹنی کے رستے کو کیا چھوڑ دیں. رش بن گیا تھا، آگے سارے آتے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اونٹنے کے رستے کو چھوڑ دیں. التی بارکت، یہ اونٹنے کیا ہے جو بیٹھنے والی ہے، اس کے رستے کو چھوڑ دیں، یہ خود ہی کیا بیٹھے گی، جہاں پر بیٹھے گی میں اسی کے گھر پہ کیا ہے وہ ٹھہروں گا. التی بارکت، کہ یہ اونٹنی کہاں پہ بیٹھی تھی. ہاں، اور یہ کس کے دروازے پہ بیٹھی تھی؟ علی باب ابی ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھی تھی. وباقی عندہ، اور اللہ کے رسول انہی کے پاس رکے. حتی اقیم المسجد الشریف فی بقعتہ، یہاں تک جو ہے وہ اسی مقام پہ جو ہے وہ مسجد نبوی کو جو ہے وہ بنایا گیا. المعلومۃ الان، وہ بقعہ کہ جو آپ کیا جانا پہچانا ہے، سب کو کیا اس کا پتہ ہے. تو اس کے بعد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیا اقدامات کیے، کیا صورتحال رہی، تو اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.